بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. اس تو بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المسلمین امام المجاہدین میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس آیت مبارکہ نو تلاوت کیتا ہے سورہ آل عمران اور قرآن مجید دا سپارہ چوتھا اور سورت نمبر بھی 3 نے اور آیت نمبر سورہ آل عمران دی 185 ہے. اس دے اندر
خالق کائنات نے موت دا ذکر کیتا ہے اور موت دا ذکر کرن تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے دسیا ہے کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا، مرن تو بعد میں اٹھاواں گا، جیڑا بھی فوت ہوئے گا میں انہوں اس دے اندر روح پونکاں گا اور انہوں اٹھاواں گا، پھر ہندہ صاحب و کتاب ہوئے گا اور جیڑا شخص کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ آج میں گزارشات جیڑا موضوع بیان کرنا چاہنا، فکرت آخرت دی تیاری، قبر دی تیاری، کل قیامت دی تیاری۔ موضوع دا نام ہوئے گا فکرت آخرت کی تیاری، فکر آخرت کی تیاری۔ اللہ ذوالجلال نے اس آیت دے اندر ہی دسیا ہے کہ جیڑا بندہ موت دی تیاری کرتا ہے، ہر وقت اپنے آپنوں تیار رکھتا ہے میں اللہ ذوالجلال دے نال ملاقات کرنی ہے، مرنا ہے، اس تو بعد پھر اللہ ذوالجلال نے میں نو زندہ کرنا ہے، پھر حساب و کتاب ہوئے گا، جزا دیتی جائے گی، سزا دیتی جائے گی۔ اگر نیکاں تو اللہ ذوالجلال اس دی جزا جنت دیں گے، اگر برا انسان ہوئے گا اس دی سزا جہنم ہوئے گی۔ آئیے قرآن مجید تے غور کرنا، اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران گھر جا کے قرآن کھول لینا، سورت نمبر 3 سپارہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو، اللہ جی کی اعلان۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اپنی امت دے لوگانو دس دیو نام، جیڑا بھی انسان دنیا تے آیا ہے انہیں آخر کار جانا ہی جانا ہے نام، باقی ذات رہنی تے اللہ ذوالجلال دی ذات رہنی ہے، اور کسے اس دنیا تے نہیں بیٹھے رہنا نام۔ ایسے واسطے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن مجید نو نازل فرما کے لوگانو دس دیتا ہے نام، جیڑا بندہ آیا دنیا تے، جیڑا بھی جاندار آیا دنیا تے، انہیں آخر جانا ہی جانا ہے نام۔ اے پینڈاس مسافر دا ختم ہونا ہی ہونا ہے نام۔ آخرت دے دن دی تیاری کر لینا، فکر آخرت دی تیاری کر لینا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر تے قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، جیڑا بھی انسان جیڑے بھی جاندار آیا دنیا تے آیا، دنیا فانی ہے نام، اے دنیا ہمیشہ رہن والی نہیں، آخر ایک دن انہیں ختم ہو کے ہی رہنا ہے نام۔ ایسے واسطے میرے بھائی آخرت دی تیاری کر لینا۔ آج کتے تو جانا ہوئے نام، مثلا کراچی جانا ہے یا پشاور جانا ہے نام، سلام آباد جانا ہے نام، تینو فکر لگ جاندی ہے میں کل سفر کرنا ہے نام، گڈی را پٹرول چیک کرنا ہے، پانی چیک کرنا ہے نام، جو خرابی انہوں صحیح کرانا ہے نام، اور آخرت دن دی تینو فکر ہی کوئی نہیں نام۔ اے انسان تو غافل ہو گیا ہے موتوں، موت نو زیادہ تو زیادہ یاد کریا کرنا، فکرت آخرت دی تیاری کر لینا، فکر آخرت دی تیاری کر لیں گا، ایتھے بھی کامیاب ہو جائیں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا نا، جیڑا سزا دا مستحق ہوئے گا انہوں سزا دیتی جائے گی، جیڑا جنت دا مستحق ہوئے گا، جزا دا مستحق ہوئے گا، انہوں جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ اے اللہ ذوالجلال دا
قرآن ہے اپنے کولو بات نہیں کر رہا اٹھا لینا گھر جا کے قرآن مجید دعا کرنا اللہ تینوں قرآن مجید پڑھن دی توفیق دے نا روزانہ قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرنا اپنے خالق حقیقی دے نال جدو گلاں کرنیاں ہونا کھولیا کر قرآن مجید اللہ دی کتاب نو کھولیا کرنا اللہ ذوالجلال دے نال گلاں کردا جایا کرنا اپنے سینے چ ٹھنڈ پاندا جایا کرنا اللہ اکبر اللہ آؤ قرآن مجید دا دوسرا مقام سن دے جانا سورہ عنکبوت 21واں پارہ ہے نا آیت نمبر 58 اللہ ذوالجلال دا قرآن بول رہا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون جڑا بھی انسان آیا دنیا تے جڑا بھی جاندار آیا دنیا فانی تے آخر انہیں کوچ کرنا ہی کرنا ہے نام اللہ دی طرف جانا ہی جانا ہے نام کل قیامت دا دن ہوئے گا حساب دینا ہی پہنا ہے نام اللہ اکبر اللہ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جڑا بھی انسان ہے جڑا بھی جاندار ہے ثم الینا ترجعون انہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے نام اللہ اکبر اللہ پھر تیاری کر لئیے نام تیاری انجدی ہوئے نام دنیا تے رہیے اس طرح دا رہیے کہ اللہ ساڑھے تے ساڑھا خوش ہو جائے نام میرا خالق حقیقی ساڑھے تے خوش ہو کے اعلان کر دے اور جس وقت تو مرے نام اللہ ذوالجلال دی طرف اعلان ہو جائے ارجعی الى ربی کی راضیت مرضیہ اے انسان میں تیرے تے راضی ہو گیا ان کی تینو انعام دے وانگا فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے انسان تو آخرت دی تیاری کر کے آیا ہے فکر آخرت دی تیاری کر کے آیا ہے نام میرے کول آنا سیم تیاری کر کے آیا ہے نام ہون میں تینو جزا دے وانگا اس دے بدلے کی دے رہے ہیں تینو فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے بندے اے جنت نام تینو عطا کر دیتی ہے نام اس دے اندر جیڑیاں بھی نعمتاں استعمال کر جو تیری فرمائش ساریاں پوریاں کردہ جانا کیونکہ دنیا تے رہ کے تو میرے حکمانو منیا سینا میری تابعداری کیتی سی میرے پیغمبر دی پیروی کیتی سی ان قیامت والا دینے جزا سزا دا دینے نام جو منگے گا تو جنتی بندہ ہے نام کیونکہ آخرت دی تیاری کر کے آیا اللہ ذوالجلال انہوں جنت دے اندر داخل کر دیں گے نام اور جڑا پورا انسان ہوئے گا نام اللہ ذوالجلال انہوں سزا کی دیں گے اندہ جہنم دی طرف چلان کیتا جائے گا جہنم دی طرف داخل کیا آئے گا ایسے واسطے قرآن آوازہ لگا رہے ہیں آخرت دی تیاری کر لو نا آخرت دا صفحہ بڑا ڈاڈا ہے نا بڑا مشکل سفر ہے نا کدی فکر کریا کر کلے بے کے اپنے خالق حقیقی دے کولو توبہ استغفار کریا کر موت نو یاد کریا کرنا موت نو یاد کر کے رویا کرنا قبر نو یاد کر کے رویا کرنا اے انسان موت تینو تے مڈلا رہی ہے موت تینو ہر وقت یاد کر رہی ہے قبر تینو روزانہ یاد کر دیئے انسان تو کننا غافل ہو گیا نہ موت نو یاد کرنا ہے نہ قبر دی گھاٹی نو یاد کرنا ہے اندھیر کوٹری نو یاد نہیں کردا قبر دے اندر اندھیرا ہوئے گا اگر قرآن پڑھیا ہوئے گا تو وہی کم آئے گا اگر نماز پڑھی ہوئے گی وہی کم آئے گی اگر قرآن مجید دیاں تلاوتاں کی دیاں ہوئیاں وہ کم مان گیاں اور تہجد پڑھی ہوئے گی تو اللہ ذوالجلال تیری قبر نو روشن کر دیں گے نام اللہ اکبر اللہ اسے واسطے آقا علیہ السلام دا فرمان بھی سن دے جانا آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ صحیح مسلم دے اندر صحیح البخاری دے اندر موجود ہے نام آقا علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں آپ علیہ السلام دی
زبان نبوت جو سنے نا آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ موت نو کسرت دے نال یاد کریا کرو نا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثرو ذکرہا ذات اللذات یعنی الموت آقا علیہ السلام فرمان دینے موت نو کسرت دے نال یاد کریا کرو نا کیونکہ موت جیڑی ہے نا لذتاں نو ختم کر دین دی ہے نا الفت نو ختم کر دین دی ہے نا ایسے واسطے آقا علیہ السلام فرمان دینے اکثرو ذکرہا آقا علیہ السلام فرمان دینے موت نو کسرت دے نال یاد کریا کرو نا کیونکہ جیڑا بندہ موت نو کسرت دے نال یاد کردا ہے نا او گناہ دے قریب نہیں جائے گا نا بلکہ 5 وقت دا نمازی بن جائے گا پرہیزگار بن جائے گا متقی بن جائے گا اللہ ذوالجلال نو ایسا ہی بندہ پسند ہے نا اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نو دسیا کی ہے کہ موت نو کسرت دے نال یاد کیتا کرو نا اے موت ایسا اللہ ذوالجلال نے فیصلہ کیتا ہے جیڑا بھی انسان دنیا تے آیا انہیں جانا ہی جانا ہے نا اللہ اکبر اللہ ایسے واسطے اللہ ذوالجلال دا قرآن آوازاں لگا رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ آقا علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر کے دس دیتا ہے نا اور آقا علیہ السلام فرمان دینے قبر نو کسرت دے نال یاد کریا کرو نا کیونکہ قبر ایسی گھنٹی ہے اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے جیڑا اندے اندروں کامیاب ہو گیا او کامیاب ہے کامران ہے نا جیڑا اندے اندروں فیل ہو گیا قبر دے اندر ان دے لئے اگلا منزلہ بھی مشکل دے اندر پہ جان گیا نا او انسان ناکامی ہوندہ جائے گا نا کیونکہ جس طرح کالج دے اندر یونیورسٹی دے اندر پیپر ہوندے نے نا اگر بچہ پہلے پیپر چوئی فیل ہو جائے انہوں فیل ہی کیا جاندہ ہے نا اسے واسطے اللہ ذوالجلال نے بھی قانون بنا دیتا ہے نا جیڑا قبر دی تیاری نہیں کرے گا آخرت دی تیاری نہیں کرے گا اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرمان دینے قبر دے اندر ناکام ہو جائے گا نا کیونکہ اسرائیل آ جائے گا نا قبر دے اندر سوال کرے گا نا من ربو اللہ ذوالجلال دے بارے پوچھا جائے گا نا آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اللہ دیا دنیا تے رہ کے مندہ ہوئے گا وہی جواب دے سکے گا دوسرا بندہ جواب نہیں دے گا جن نے مرضی رٹے لال ہے دن رات کہندہ رہا من ربو کا من نبیوں کا من دینوں کا جویں مرضی رٹے لال ہے جنی دیر پرہیزگار نہیں بنے گا متقی نہیں بنے گا نمازی نہیں بنے گا اللہ ذوالجلال دا پسندیدہ بندہ نہیں بنے گا انہی دیر تک تینوں اس سوالان دے جواب نہیں آنگے آقا علیہ السلام فرمان دینے قبر دے اندر جس وقت انسان جاندہ اللہ ذوالجلال دے فرشتے آ جاندے نے آکے کھڑا کر لیندے نے پہلا سوال کی کر دینے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ انسان دے کولو پہلا سوال ایک کیتا جائے گا نا من ربو کا اے انسان تیرا رب کیڑا ہے نا اگر انسان اللہ ذوالجلال دیا نافرمانیاں کرن والا ہویا اللہ ذوالجلال دے نال شرک کرن والا ہویا نا زنا کرن والا ہویا چوریاں کرن والا ہویا شرابی کبابی ہویا انسان انہوں جواب نہیں آئے گا ایک ہی کہہ گا ہاں لا ادری میں نو نہیں پتا میرا رب کون ہے نا آقا علیہ السلام فرمان دینے دیکھو لو دوسرا سوال کیتا جائے گا من نبیوں کا اے انسان تیرا نبی کیڑا ہے نام آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے بارے اندے کو پوچھا جائے گا انسان کیڑے نبی دا کلمہ پڑھے آئے تیرا نبی کیڑا ہے نام اگر انہیں نبی دی منی نہیں آقا علیہ السلام فرمان دینے قرۃ عینی فی السلام اے انسان اے میرے امتیوں نماز
نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نا، نماز نو ضائع نہ کریا کرو نا، نماز نو پڑھیا کرو نا، قرآن مجید دی تلاوت کریا کرو نا۔ اے نماز نہیں پڑھدا بے نماز ہے، بے نماز ہی مر جاندا ہے۔ قرآن دی تلاوت نہیں کردا، قرآن دے نال پیار نہیں کردا، اس طرح ہی مر جاندا ہے نا۔ کل قبر دے اندر جواب نہیں آئے گا، فرشتے کی سوال کر رہے ہیں من نبیوں کا، انہیں نبی علیہ السلام دی پیروی نہیں کی تھی، اطاعت نہیں کی تھی، جواب نہیں آئے گا، کہے گا کہ ہاں لا ادری، میں نے کوئی پتہ نہیں میرا نبی کیڑا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے۔ پھر تیسرے نمبر تے فرشتے کہیں گے من دینوں کا، تیرا دین کی ہے نام، اے نافرمان ظالم کی کہے گا، پھر اے ہوئی جواب دے گا کیونکہ اللہ دی نافرمانی کیتی ہے، اللہ دے پیغمبر دی نافرمانی کیتی ہے نا، انہیں اللہ دیاں گلاں نہیں منیاں، پیغمبر علیہ السلام دیاں گلاں نہیں منیاں، انہوں جواب نہیں آئے گا۔ دین اسلام تے چلے آئی نہیں، جڑا دین اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے نا، اے اس تے چلدا ہی نہیں، اپنی مرضی کردا رہندا ہے، دنیا تے رہ کے کہندا بس میں ہی ہاں اور کوئی نہیں نا، تکبر کردا اکڑدا ہے نا، دین اسلام نو دین اسلام ہی نہیں سمجھدا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ قبر دے اندر فرشتے سوال کر رہے ہیں من دینوں کا، اے کہے گا ہاں لا ادری، میں نو کوئی پتہ نہیں میرا دین اسلام کیڑا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے فرشتے انو اٹھان برجاں اٹھا لین گے نا، اندے سر دے اندر مارن گے نا، انو سزاواں دیتیاں جان گیا نا، اور برج کڈی وڈی ہوئے گی میں اور تو اٹھا نہیں سکتے، وڈی برج نہ ہلے جے کر سارا جگ ہلاوے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے ایڈی وڈی برج ہوئے گی، ڈانگ ہوئے گی، فرشتے اندے سر دے اندر مارن گے، اے ظالم انسان تو آخرت دی تیاری نہیں کر کے آیا، قبر دی تیاری نہیں کر کے آیا، تیرا قیامت تک اے ہوئی حال ہوندہ رہے گا، اے ہوئی سزاواں تینوں مل دیاں رہن گیاں، جنہی دیر قیامت قائم نہیں ہوئے گی، اور جدو اللہ ذوالجلال قیامت قائم کرن گے نا، انصاف دا دن ہوئے گا نا، ہوتے بھی تینوں اللہ ذوالجلال سزاواں ہی دیں گے نا، جہنم دے اندر داخل کر دیں گے نا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ادھر نیک انسان ہے نا جنہیں اللہ اور اس دے رسول دی پیروی کیتی ہے، اللہ دیاں گلاں منیاں نے، یا پیغمبر علیہ السلام دیاں گلاں منیاں نے، اطاعت کیتی ہے، فرما برداری کیتی ہے نا، جتھوں اللہ اور اس دا رسول روک دینے اتھوں روک جاندا ہے نا، جتھوں منع کر دینے اتھوں منع ہو جاندا ہے، جڑا کم کرن دا حکم دین دینے انسان اوہی کم کردا ہے نا، کیونکہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے، آپ علیہ السلام دی پیروی کردا ہے، اور کسی امام دی نہیں کردا، کیونکہ امام الانبیاء حبیب خدا پوری امت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے پوری دنیا واسطے امام بنا کے بھیجا ہے، تو آپ علیہ السلام دے اطاعت کرنی ہے، اللہ ذوالجلال دے حکماں نو ماندا انسان، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دیاں گلاں نو ماندا ہے نا۔ جس وقت فرشتے اندے کول آندے نے قبر دے اندر، اندا کی انجام ہوئے گا، انو جزا دیتی جائے گی نا، فرشتے اندے اٹھا لین گے، اندے جسم دے اندر روح پھونک دیں گے، فرشتے سوال کرن گے من ربو کا، اے کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کیونکہ میں اللہ دے نال یاری لائی سی، اللہ ذوالجلال دے نال محبت کیتی سی، اللہ ذوالجلال دے نال میں پیار کیتا سی، ہون میں سوالاں دے جواب بھی میں اللہ دی توفیق دے نال دیواں گا، اللہ دی رحمت دے نال جواب دیواں گا نا۔ اے کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے نا، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرمان دینے، فرشتے دوسرا سوال کرن گے نا من نبی
نبیوں کا انہیں پیغمبر علیہ السلام دی پیروی کیتی ہے اطاعت کیتی ہے نا اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرمان دینے دوسرے سوال دا جواب دے گا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہے گا میرا نبی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اندی اندروں بھی کامیاب ہو گیا فرشتے پھر سوال کرنگے تیسرے نمبر تے آپ علیہ السلام فرمان دینے فرشتے پھر کہنگے من دینو کام تیرا دین کیے نا انہیں دین اسلام تے آکے دین دی احکامات نو مننے نا اپنی مرضی نے کیتی نا اللہ ذوالجلال نے جڑا اسلام دین اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے نا ان دی پیروی کیتی ہے اطاعت کیتی ہے نا اوہی مننے ہے نا دوسرا دین نہیں مننے جڑا عام لوگاں دا بنایا ہے جا اپنی مرضی نہیں کیتی اوہی دین مننے جڑا اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے مکمل کیتا ہے اے جواب دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے نا اور کی پوچھنا جے میرے کولو پوچھو نا میں اللہ دی رحمت دے نال جواب دیواں گا اللہ دی توفیق دے نال جواب دیواں گا اے 3 سوال ایک روایت دے اندر آندا ہے 4 سوال ایک روایت دے اندر آندا ہے چوتھا سوال اے بھی فرشتے کرنگے نا اے جڑے تو سوالاں دے جواب دیتے نے نا اے تیاری کتھوں کیتی سی کنے تینوں دسیا سی نا اے کہے گا اللہ ذوالجلال نے آسماناں تو کتاباں نازل کیتیاں اپنے پیغمبر نازل کیتا مبعوث کیتا پیدا کیتا انہاں نے دسیا پیغام اللہ ذوالجلال دا اللہ ذوالجلال دی توحید دا پیغام ساڈے تک پہنچایا ہے نا اور آپ علیہ السلام دا فرمان ساڈے تک صحابہ اکرام نے اللہ دے نیک بندیاں نے ساڈے تک پہنچایا ہے سانو پتہ چل گیا قبر دے اندر اے 3 سوال کیتے جان گے چوتھا سوال اے آ کہ کینوں کنے دسیا اے 3 سوال قبر دے اندر کیتے جان گے آقا علیہ السلام دی حدیث ہے فرشتیاں نو اے جواب دے گا فرشتے کی کہیں گے اے اللہ دے نیک بندے تو اللہ دا دوست نام ہون جا تیری قبر نو اسیم جنت دا دروازہ کھول دینے آنا قیامت تک مزے دے نال لیٹے رہنا نم کا نامت العروس جویں پہلے دن دلہن سو جائے نا انہوں کوئی دلے تو بغیر نہیں جگاندہ ان تو قیامت تک ستا رہنا تینو کوئی جگائے گا نہیں کوئی چھیڑے گا نہیں کوئی ہلائے گا نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال آپ تینو اٹھا لین گے نا اللہ اکبر اللہ ایسے واسطے میرے بھائی موت دی تیاری کر لینا آخرت دی تیاری کر لینا کل قیامت دن دی تیاری کر لینا اللہ دا قرآن تے بول بول کے آوازہ لگا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال سزاواں بھی دیں گے جزاواں بھی دیں گے نا جنہیں برے اعمال کیتے اللہ ذوالجلال انہوں سزاواں دیں گے نا کیونکہ انصاف دا دن ہوئے گا نا عدل و انصاف دا دن ہوئے گا نا وعدہ کاٹا نہیں کیتا جائے گا نا ایسے واسطے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے فرمایا دنیا تے انسان ایسے طرح روے نا جس طرح مسافر ہے نا مسافر دا کوئی پتہ نہیں جدو مدی چل پائے نا دیکھ لو نا موت دا کوئی پتہ نہیں چل دا نا اچانک موتاں ہو رہی نے کنے مہینے تو کرونا وائرس آیا ہے نا اللہ ذوالجلال کے دعا ہے اللہ ذوالجلال اس بیماری نو ختم کر دینا اور جڑے بیمار نے اللہ ذوالجلال انہوں نے شفائے کاملہ جاتا کر دینا اچانک موتاں ہو رہی نے رات نو انسان سوندہ ہے صبح اٹھتا ہی نہیں دا کہندے ستا ہی سو گیا ہے نا یا ایسی اچانک موت آن دی سفر کر رہے ہیں سفر کر دیا ایسیڈنٹ ہو جاندہ ہے نا اچانک موت آ جاندی ہے نا آقا علیہ السلام دی حدیث بھی سن دے جانا نا آپ علیہ السلام فرمان دینے اے انسان اچانک موت آ جائے نا انہوں عذاب نہ سمجھا کرنا ان مصیبت نہ سمجھا کرنا آقا علیہ السلام فرمان دینے بہکی
دے اندر حدیث موجود ہے آپ علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو اچانک موت آ جاندی ہے نا اللہ دی طرف رحمت ہے نا جڑا نیک انسان ہے نا اچانک فوت ہو گیا ہے نا آپ علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ دی طرف رحمت ہے نا دنیا تو دکھا مصیبتاں تو چھٹ گیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اور کافر بے ایمان واسطے منافق واسطے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرماندے نے اچانک موتیں دے واسطے عذاب ہے نا کیونکہ اللہ ذوالجلال نے انہوں گناہوں تو موقع نہیں دیتا توبہ کرن دا ایسے واسطے آپ علیہ السلام فرماندے نے انسان نو ہر وقت تیار رہنا چاہیے نا موت نو کسرت دے نال یاد کریا کرو نا آئیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں آپ دے غلام حضرت ام ہانی کہندے نے میں آپ علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نالان قبرستان دے اندر چلے گئے نا حضرت عثمان کی کرتے نے ایک پرانی جی قبر ہے اس دے اتے بیٹھ جاندے نے نا حضرت عثمان زاروں کے تار روئی جا رہے ہیں کہڑے عثمان نے جنہ دے بارے آپ علیہ السلام نے دنیا تے رہ کے جنت دے ٹکٹ عطا کر دیتے نے بار بار آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ پھر بھی قبر دی تیاری بیک لو کنی کر رہے ہیں حضرت عثمان قبر دے اتے بیٹھ کے روئی جا رہے ہیں آپ تے غلام سوال کر دینے حضرت عثمان تسی تے اللہ ذوالجلال دے بڑی نیک بندے ہونا پرہیزگار و متقی ہونا تو لطف اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے جنتی کہہ دیتا ہے تسی کس دیر تو ڈر رہے ہونا کس بات تو ڈر رہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے میرے غلام ام ہانی قبر ایسی کھاٹی اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے اس قبر دے اندر انسان جدو دفن کیتا جاندہ ہے نا دفن کرتے ہیں رشتوں کارب سارے چلے جاندے نے سارے رشتہ دار چلے چھڑ جاندے نے پہنوان چھڑ جاندیاں پرا بھی چھڑ جاندے نے باپ بھی چھڑ جاندہ ہے رشتہ دار جننے بھی نے سارے چھڑ کے چلے جاندے نے نا قبر دے اندر انسان دی کلی ذات ہوئے گی اللہ اکبر اللہ ایسے واسطے قبرستان جایا کرنا تینوں موت یاد آئے گی نا آقا علیہ السلام ایسے واسطے کیا کر دیں اے میرے صحابہ موت نو کسرت دے نال یاد کریا کرو نا حضرت عثمان کہہ رہے ہیں میں اس واسطے رو رہا ہوں کہ قبر دے اندر جا میری ذات ہوئے گی بس اکلی میری ذات ہوئے گی دوسرا کوئی نہیں میرے نال ہوئے گا قبر دے اندر ہندیری کوٹری ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ قبر ہندیری ڈاڈا ڈر پیا آندہ قبر ہندیری ڈاڈا ڈر پیا آمدہ نیکی نہیں کیتی جس دام بستر بچھاونا تہجد نہیں پڑی جندام کیس جگاونا غفلت دی نیند سو کے راتاں گزاریاں بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں جس نے چڑھنا ہوئے کر لو تیاریاں آپ علیہ السلام بھی موت نو یاد کیتیا کر دے سن آپ علیہ السلام ایک سفر تو آ رہے نا صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آپ علیہ السلام ایک قبرستان دے کولوں مقام ابوا دے مقام تے آئے نا کیڑا مقام ابوا ہے نا جتے بچپن دے اندر سیدہ آمنہ آقا علیہ السلام نو جدائیاں دے گئیاں سن دنیا تو چلیاں گئیاں سن آقا علیہ السلام اجے پیدا نہیں ہوئے والد پہلے دنیا تو چلے گئے نا اجے 6 سال دے ہوئے نا چلن دے قابل ہوئے نا آپ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ بھی 6 سال دی عمر دے اندر آپ علیہ السلام نو جدائیاں دے جاندیاں نے نا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ اے قبرستان نا کیوں نہ ہوئے قبرستان دے اندر چکر لگا لئیے نا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ ذوالجلال دے کولوں اجازت طلب کیتی ہے نا، اے اللہ جی میں اپنی والدہ واسطے جڑی مینوں بچپن دے اندر چھڈ گئیاں سن، جدائی دے دیاں سن، انہاں واسطے مغفرت دی دعا کیوں نہ کر لواں؟ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیغمبر تسی انہاں واسطے مغفرت دی دعا نہیں کرنی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے اللہ جی چلو مغفرت دی دعا نہیں کرتا، مینوں اے اجازت دے دیو نا میں اپنی والدہ دی قبر تے چلا جاواں نا، اپنے دکھ سکھ فرو لواں نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے نا قبر تے جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونا شروع ہو جاندے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ہچکیاں بج جاندیاں نے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روندیاں روندیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی مبارک پہ جاندی ہے نا۔ آپ کلے نہیں رو رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تشریف فرمانے انہاں بھی رونا شروع کر دیتا ہے نا، کیونکہ امام الانبیاء رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روئی جا رہے نے، ہچکیاں لگ گئیاں نے نا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روئی جا رہے نے۔ صحابہ کہندے نے آقا جی چپ کر جاؤ نا، ایک انہاں دی قبر مبارک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے میری او امی جان نے جڑیاں بچپن دے اندر مینوں چھڑ کے اللہ ذوالجلال دے کول چلیاں گئیاں نے، اج میں اللہ ذوالجلال دے کولوں اجازت طلب کیتی ہے، اللہ ذوالجلال نے اجازت دیتی ہے، میں پھر اپنی والدہ دی قبر تے آیا نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روئی جا رہے ہیں، صحابہ چپ کرا رہے ہیں، صحابہ بھی رونا شروع ہو جاندے نے نا۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے واسطے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرماندے نے جس وقت انسان غفلت کی اختیار کر لیندا ہے، موت نو یاد نہیں کردا، قبر نو یاد نہیں کردا نا، پتھر دل ہو جاندا ہے نا، جو آندا ہے ان دے دل دے اندر کیتی جاندا ہے، نہ موت دی فکر ہے نہ قبر دی فکر ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصومان الخطان پھر بھی اللہ ذوالجلال دے کولوں کنا ڈریا کردے سن۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے واسطے قرآن تے آوازاں لگا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جیڑا بھی انسان دنیا تے آیا ہے دنیا تو اس نے جانا ہی جانا ہے نا۔ دوسرا مقام اللہ ذوالجلال دے قرآن دا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ موت اللہ ذوالجلال نے ایسا دروازہ بنا دیتا ہے جس تے تھانی ہر ایک نے داخل ہونا ہی ہونا ہے نا، بلکہ اللہ ذوالجلال نے موت ایک ایسا پیالہ بنا دیتا ہے جڑا ہر انسان نے پینا ہی پینا ہے نا، اندے تو بغیر گزارا نہیں۔ اور نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے۔ اللہ اکبر اللہ، نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے۔ موت نہیں ویندی اے یہ بچپن دے اندر ہے، موت نہیں ویندی اے یہ جوانی دے اندر ہے، موت نہیں ویندی اے بڑھاپے دے اندر ہے، موت نہیں ویندی اس بچے نو اجے ابو دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، موت نہیں ویندی اس بچہ نو اجے اپنی امی دیاں بڑیاں ضرورتاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، جس وقت اللہ ذوالجلال دا فرشتہ آ جاندا ہے، موت والا فرشتہ اسرائیل آ جاندا ہے، روح قبض کر لیندا ہے نا، کیونکہ جڑا اللہ ذوالجلال نے ٹائم مقرر کیتا ہے نا، نہ ایک سیکنڈ اگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے نا۔ ایسے واسطے موت نو کسرت دے نال یاد کریا کرو نا، اور موت دی تیاری کر لو نا، آخرت دی تیاری کر لو نا۔ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے، چن چن کے کلیاں
توڑ دیجے مکھ پیاریاں دا چا موڑ دیجے پڑھ لا الہ الا اللہ رکھ یاد کفن دیاں بندانوں رکھ یاد قبر دیاں کندانوں چھڑ جانائیں زن پر زندانوں پڑھ لا الہ الا اللہ دیکھ دا نہیں ہونا آج کسے دا باپ فوت ہو گیا ہو جا رہا ہے کسے دی والدہ فوت ہو گئی ہو جا رہی ہے نا اے انسان تو کننا سخت دل ہو گیا روزانہ جنازے پڑھنا ہے نا جنازے اپنے کندیاں تے اٹھانا ہے تینوں موت دی پھر بھی کوئی نہیں فکر نا آجا اللہ کو لو ڈر جا موت دی فکر پیدا کر لینا موت ہو چیز ہے نا جیڑی لذتہ نو ختم کر دین دی ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ جیڑا انسان موت نو یاد کسرت دینال کر دینا اللہ ذوالجلال انہوں کی عنایت کر دینے کی انعام دینے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جیڑا بندہ موت نو کسرت دینال یاد کرے گا انہوں میں توفیق دے دینا جدو مرن تو پہلے انہوں توبہ دی توفیق مل جائے گی نا اللہ اکبر اللہ اے توبہ کو استغفار کر لے گا میرے کو توبہ کر لے گا میں نو بخش دے وانگا نا او جیڑا بندہ موت نو کسرت دینال یاد کر دینا اللہ ذوالجلال انہوں گناہوں تو دور رکھ دینے نا کیونکہ ڈردا رہندا اللہ دے کولوں اللہ ذوالجلال دا عذاب بڑا ڈاڈا سخت عذاب ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ان بطش ربک لشدید میرا عذاب بڑا سخت ہے میرے عذاب دے کولوں ڈر جاؤ نا اللہ اکبر اللہ کنے جنازے پڑھنا ہے کنیاں موتاں دیکھنا ہے نا کنے ایکسیڈنٹ دیکھنا ہے اچانک موتاں دیکھنا ہے پھر بھی تو انسان موت دے کولو غافل آخرت دے کولو غافل آخرت دی تیاری کر لینا ایک دن آئے گا میں بھی اس دنیا تو چلا جاؤں گا تسی بھی اس دنیا تو چلے جاؤ گے نا ہمیشہ رہن والے تے کوئی نہیں نا اللہ اکبر اللہ پھر میں کیوں نہ کہندا جاؤں کوئی آج ٹرے آ کوئی کل جاوے کوئی آج ٹرے آ کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی اج ٹر دیاں ویکھیں لوگانوں اج ٹر دیاں ویکھیں لوگانوں کل واری تیری آنی اے دنیا آخر فانی اے تو آخر ایک دن جانا ہے اے دنیا اوڑک فانی اے انسان فانی دنیا ہے نا تو سوچنا میں دنیا تے آ گیا بس ہمیشہ لیا آ گیا اے تیری غلط سوچے نا موت یاد کر دیڑے تیرے تے مڈرا لیے سر تے چکر کٹ رہی ہے نا اور قبر بھی تینو روزانہ یاد کر رہی ہے نا اے انسان میں بچھو دا گرانا سپاں دا گرانا میرے اندر آنا ہی تے تیاری کر کے آنا اور آخرت دی بھی فکر کر لو نا ایسے بات آپ علیہ السلام فرمان دینے اللہ ذوالجلال نے فرمایا جیڑا بھی انسان آیا دنیا تے انہیں جانا ہی جانا باقی ران والی ذات کیڑی ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں انسان دنیا فانی ہے جیڑا بھی انسان جیڑا بھی جاندار زمین و اسمان بھی اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں میں فنا کر دیواں کوئی چیزیں تھے نہیں رہ گی تے ایک اللہ ذوالجلال دی ذات رہ گی نا اوہ ہمیشہ تو ہمیشہ رہ گی نا ایسے واسطے آخرت دی تیاری کر لینا موت دا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے نا اللہ اکبر اللہ 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 ذوالجلال دے پیغمبر ایسے واسطے فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ موت نو کسرت دے نال یاد کرو نا اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے فرمایا ہے نا جیڑا بندہ موت نو یاد کردا ہے نا ان دے واسطے قبر بھی آسان اللہ ذوالجلال بنا دین دینے نا کل آخرت دا دن ہوئے گا اوتھے بھی اللہ ذوالجلال ان دے
واسطے آسانیاں پیدا کر دین گے نا جڑا انسان دنیا تے رہ کے اللہ ذوالجلال دی نافرمانی نہیں کردا نا اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دی نافرمانی نہیں کردا نا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے شخص کامیاب ہے دنیا تے بھی کامیاب ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا نا اوتھے بھی اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرماندے نے اے اوتھے بھی کامیاب ہے نا امام ابن قدامہ لکھ دے نے موت دیاں تین حالتاں نے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماندے نے موت دیاں تین قسماں نے سب تو پہلے فرماندے نے ایک ایسا انسان ہے جڑا موت تو غفلت اختیار کردا ہے بس دنیا دی دولت پیچھے لگا رہندا ہے دن رات کہندا ہے میں دنیا ہی کما لوانا مال و دولت جمع کر لیوانا موت تو اینو نفرت اینو کیوں ہو گئی ہے نہ جنازہ پڑھدا ہے نہ میت دے قریب جاندا ہے نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے واسطے فرمایا قبرستان جایا کرو نا تاکہ تانوں موت یاد آئے امام ابن قدامہ فرما رہے ہیں موت نو یاد نہیں کردا موت تو غفلت اختیار کردا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کہندا جو کچھ ہے میرے واسطے دنیا وچ ہی ہے آخرت دی تیاری کوئی نہیں کردا موت تو نفرت کردا ہے نا اور دوسرے نمبر تے فرماندے نے دوسرا وہ انسان ہے جڑا موت نو زیادہ تو زیادہ یاد کردا ہے جدوں موت نو یاد کردا ہے آٹومیٹک اللہ ذوالجلال نو یاد کرے گا نا کیونکہ موت دا فیصلہ بھی اللہ ذوالجلال نے بنایا ہے جڑا موت دی فکر کرتا ہے نا وہ ہر وقت تیاری دے اندر رہندا ہے پتہ نہیں کس وقت میں نو موت آ جائے موت دا کوئی ٹائم مقرر جڑا اللہ نے کیتا ہے وہی ہونا ہے نہ اندے چ کاٹا ہوئے گا نہ وعدہ ہوئے گا نا تیسرے نمبر تے فرماندے نے تیسرا وہ انسان ہے نا جڑا زیادہ تو زیادہ موت نو یاد کردا ہے ہر وقت ہی موت نو یاد کردا ہے چاہے دن ہوئے صبح ہوئے دوپہر ہوئے جے شام ہوئے صبح ہوئے اے ہر وقت کہندا ہے موت 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 نو یاد کردا ہے کثرت دے نال موت نو یاد کردا ہے امام صاحب فرماندے نے جڑا انسان تیسرے نمبر تے آ اے زیادہ سب دو تینہ نالوں بہتر ہے نا کیونکہ موت نو زیادہ یاد کردا ہے نا موت نو زیادہ یاد کرن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال انہوں مرن تو پہلے توبہ دی توفیق دے دیندے نے نا اللہ اکبر اللہ اور اس تو جڑا تھلے دوسرے نمبر والا اے موت نو کٹ یاد کردا ہے قیادتی کردا ہے لیکن جڑا پہلے نمبر والا ہے وہ بد قسمت ہے نا جڑا موت تو نفرت کردا ہے موت نو یاد نہیں کردا آئیے حدیث تے غور کر دے جانا ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے نا آپ علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں آپ علیہ السلام دے نال تشریف فرمان آپ علیہ السلام تشریف لے کے آئے میں بھی آپ دے نال آپ علیہ السلام دے کول ایک انصاری آدمی آیا آکے آپ علیہ السلام نو کہندا ہے السلام علیکم سلام پیش کردہ آپ دی خدمت دے اندر آقا علیہ السلام جواب دین دینے دے سلام دا یا کہ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر کو پوچھ دے اے اللہ دے پیغمبر جی میں نو دس دے ہونا انسانہ دے وچوں سب تو بہتر آدمی کیڑا ہے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرمان دینے اے آن والے سائل تو میرے کو سوال کیتا ہے انسانہ دے اندروں سب تو افضل آدمی کیڑا ہے بہتر آدمی کیڑا ہے مومنہ دے اندروں سب تو مومن بہتر کیڑا ہے نا آئے جواب بھی سن لینا نا آقا علیہ السلام فرمان دینے سب تو بہتر آدمی ہوئے جندہ اخلاق اچھا ہے کنے کیا ہے آقا علیہ السلام نے ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے آپ علیہ السلام فرمان دینے احسنہم اخلاقا اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرمان دینے جیڑے مومن دا اخلاق اچھا ہے نا اس سارے وچوں بہتر ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ سوال کرنے والا سائل پھر سوال کر دیں اے اللہ دے پیغمبر جی
مینوں اے دس دیو نا مومناں دے وچوں سب تو بہتر افضل آدمی کیڑا ہے، عقل مند آدمی کیڑا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے سائل تو سوال کیتا ہے تو میں تینوں جواب دے رہا ہوں، انساناں دے وچوں مومناں دے وچوں سب تو عقل مند جڑا آدمی ہے او جڑا آخرت نو یاد کر کے روندا ہے، موت نو یاد کر کے روندا ہے، موت دی تیاری کردا ہے، آخرت دی تیاری کردا ہے، اے عقل مند آدمی ہے نا۔ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین مومن وہ آدمی ہے جڑا کثرت دے نال موت نو یاد کردا ہے نا۔ میرے بھائی تو ہی موت نو یاد کریا کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ قبرستان دے اندر جایا کرو نا، روز نہیں تے ایک دن چھڑ کے چلے جاؤ، ایک دن چھڑ کے نہیں ہفتے بعد چلے جاؤ، ہفتے بعد نہیں تے 2 ہفتیاں بعد چلے جاؤ، لیکن لازمی جایا کرو نا۔ آقا جی کی ہوئے گا؟ قبرستان اندر جاؤں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس وقت قبرستان دے اندر جاؤ گے تواڈے دل دے اندر خیال آئے گا اے ساڈے نال انسان او ہوئی نے جڑے قبراں دے اندر لیٹے نے، کدی او ویلا سی ساڈے نال گلاں باتاں کردے سن، ساڈے نال نمازاں پڑھدے سن، جمعے پڑھدے سن، جلسے سندے سی، اج قبراں دے اندر لیٹے نا، منا مٹی تھلے لیٹے ہوئے نے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تیرے دل و دماغ دے اندر اے سوال آئے گا ایک دن اے بھی ہوئے گا کہ میں بھی اس قبر دے اندر چلا جاواں گا نا۔ اس واسطے میں کہہ رہا ہوں، اللہ دے پیغمبر کہہ رہے ہیں قبرستان دے اندر چکر لگایا کرو نا اور دیکھا کرو نا، اے میرے باپ دی قبر ہے، اے میری ماں دی قبر ہے نا، اے میرے بھائی دی قبر ہے، اے میرے بیٹے دی قبر ہے نا، اے میری بیٹی دی قبر ہے، اے میری والدہ دی قبر ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ قبراں دے ٹھیر اچیرے نے، قبراں دے ٹھیر اچیرے نے، اند تھلے وسدے کیڑے نے، اند تھلے وسدے کیڑے نے، کچھ میرے نے کچھ تیرے نے، کچھ قبر دا تو بھی سوچ بائی، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کہہ رہے ہیں قبراں دینا قبرستان جایا کرو کثرت دے نال، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جنت البقیع دے اندر تہجد دا ٹائم ہوندا، حضرت عائشہ میری اور تھوڑی اماں جان سیدہ طاہرہ مطہرہ عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کنی مرتبہ انج ہویا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کمرہ مبارک دے اندر لیٹ آپ بھی لیٹے نے جس وقت تہجد دا ٹائم ہوندا، کیونکہ اس وقت لیٹا دا انتظام تے نہیں سینا، دیوے چلایا کر دے سن او بھی بند کر کے اندھیرا ہوندا سی۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں ہاتھ مار دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتھے موجود نہ ہوندے، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو لب دیاں کتھے لب دی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان دے اندر ہوندے اور رو رو کے اللہ ذوالجلال دے اگے اپنی امت واسطے دعاواں کر رہے ہیں، کدی آپ دے واسطے دعاواں کر رہے ہیں۔ ویکھ لو میرے پیغمبر نو اپنی امت دا کنا خیال ہے نا، اپنی امت دی کنی فکر ہے نا، کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے صحابہ دے اندر موجود ہیں نا، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت واسطے رو رو کے دعاواں کر دیں، اے اللہ میری امت نو بخش دینا، انہاں نے جہنم دی اگ کولو بچا لینا، جنت دا انہاں واسطے دروازہ کھول دے،
انہاں لوگاں نو جنتی بنا دے میری امت نو، انہاں نو جہنم دے کولو بچا لینا۔ اج امت دیکھ لو نا، کوئی فکر نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نا فرمانی ہوندی تے ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوندے نے تا ہو جان، کوئی فکر نہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دا کنا خیال رکھ رہے نے۔ کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس سی امت دا پیرو نو، ساری عمراں تے رب نو مناندا رہیا۔ آئیے بھائیے غور کر لو نا، موت دی فکر کر لو نا، آخرت دی فکر کر لو نا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے موت دا اٹل فیصلہ کر دیتا ہے۔ آئیے رب دا قرآن تے آوازہ لگا رہا ہے، اللہ ذوالجلال دا قرآن آوازہ لگا رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جڑا بھی انسان دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے، کوئی بھی ایسا انسان جاندار نہیں جڑا دنیا تے آئے اور واپس نہ جائے، اور کل قیامت دے دن اللہ ذوالجلال جزا دیں گے، سزا دیں گے، جنہاں نے نیک اعمال کیتے ہوں گے اللہ ذوالجلال انہوں جنت عطا کریں۔